اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے طلاق، اور طلاق سے متعلق جو فقہی احکام ہیں مبتلا بے ہیں، ان میں سے چند ایک کا انتخاب کر کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم طلاق کی اقسام میں طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق خلع اور طلاق مبارات کو بیان کر چکے ہیں۔ ابھی کچھ متفرق احکام ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ احکام ہم آغا سیستانی کی توضیح المسائل میں سے پیش کر رہے ہیں، جو کہ اردو زبان میں چھپی ہوئی ہے، موجود ہے، اور جو لوگ دیگر آیات اعظام کی تقلید کرتے ہیں وہ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن بیشتر مسائل ایسے ہیں کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 90% سے زیادہ ایک جیسے ہیں، یکساں ہیں، کوئی اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ لہٰذا اردو میں چونکہ بیشتر یہ کتاب موجود ہے، اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ طلاق کے متفرق احکام میں سے ایک یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے، اگر وہ دوسرا شوہر کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ مجتہد عادل کے پاس جائے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ شوہر مسافرت پہ گیا، جیسے پاکستان میں بھی یہ رائج ہے کہ روزگار کمانے کے لیے وہ یورپ چلے جاتے ہیں یا عرب ممالک چلے جاتے ہیں، یا بعض اوقات کسی اور ملک میں گئے لیکن جانے کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا، حادثاتی طور پر ہو گیا یا ارادتاً ہو گیا، یا کسی بھی صورت میں اب خاتون کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور وہ کوئی ذمہ داریاں بھی ادا نہیں کر پا رہا، نان و نفقہ ادا نہیں ہو رہا، حق زوجیت ادا نہیں ہو رہا، دیگر اس کی جو ذمہ داریاں تھیں، تو یہ خاتون اس سے محروم ہے، اصلاً شوہر لاپتہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے، اگر وہ دوسرا شوہر کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ مجتہد عادل کے پاس جائے۔ پاکستان میں مجتہدین کے وکلاء موجود ہیں، تمام مراجع اعظام کے وکیل حضرات موجود ہیں، ہر شہر میں ان تک دسترسی ہے، رسائی ہو جاتی ہے۔ تو جس کو ایسی مشکل پیش آئے وہ اپنے متعلقہ مجتہد کے وکیل کے پاس رجوع کریں گے، پھر جیسے وہ صورتحال کو دیکھیں اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ فرمائیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ دیوانے کے باپ دادا اس کی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں۔ اگر شوہر دیوانہ ہو گیا ہے تو باپ کو حق ہے کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دے دے۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر باپ نہیں ہے اور دادا موجود ہے تو دادا بھی دیوانے کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے تاکہ وہ اپنی اگلی زندگی، باقی زندگی خوش اسلوبی سے گزار سکے۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات دوسری شادی کو مکروہ جانا جاتا ہے، قباحت سمجھی جاتی ہے اور نفرت کی جاتی ہے، جو کہ کسی طور پر بھی نہ شرعاً ٹھیک ہے، نہ اخلاقاً ٹھیک ہے، اور نہ معاشرے میں عرفاً اس بات کو ایسا ہونا چاہیے۔ معاشرے میں ایک بیوہ خاتون ہو یا طلاق یافتہ ہو، اصلاً اس کی زندگی ہی اجیرن ہو جاتی ہے، دو بھر ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے اور ہمیں اطاعت الہی میں رہتے ہوئے فقہ اور شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور ایسی خواتین کہ جو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ناچاکی کی وجہ سے اگر جدا ہو گئی ہیں اور اب بے تنہائی اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، تو ہمیں ان کو اس تنہائی سے نکالنا چاہیے۔ ایسا ماحول نہ بنایا جائے کہ وہ جیتے جی مر جائے، بلکہ اس کو ایک انسان کو زندہ کرنا
پوری انسانیت کو زندہ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں، تو پس ایسی خواتین یا ایسے مرد کہ جو بے تنہائی زندگی گزار رہے ہیں، حکم خدا یہی ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ جو لوگ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی یا جو تنہا زندگی گزار رہے ہیں ان کے نکاح کر دو، اور اس نکاح کرنے میں واسطہ بننا، اس کے لیے بہت زیادہ خیر و برکات اور اجر و ثواب کا یقین دلایا گیا ہے۔ تو ہم فقہی احکام میں سے چند چیدہ بیان کر رہے تھے، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اگر باپ یا دادا اپنے نابالغ لڑکے یا پوتے کا کسی عورت سے متعہ کر دیں اور متعہ کی مدت میں اس لڑکے کے مکلف ہونے کی کچھ مدت بھی شامل ہو، مثلا اپنے 14 سالہ لڑکے کا کسی عورت سے 2 سال کے لیے متعہ کر دیں، یعنی ازدواج دائمی نہیں ہے، موقتاً ہے، اور اس متعہ میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مرد و زن، وہ میاں بیوی جو نکاح کی صورت میں میاں بیوی بنے ہیں وہ ہم بستری بھی کریں یا ہم بستری کرنے کے قابل بھی ہوں۔ بعض اوقات محرمیت کے لیے صیغہ عقد جاری کر دیا جاتا ہے، وہ موقتاً صیغہ پڑھ دیا جاتا ہے، متعہ کر دیا جاتا ہے تاکہ محرمیت حاصل ہو جائے، اور ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بعض مشترک طور پہ جب رہتے ہیں تو کچھ مشکلات ہوتی ہیں، اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ مثلا اپنے 14 سالہ لڑکے کا کسی عورت سے 2 سال کے لیے متعہ کر دیں، تو اگر اس میں لڑکے کی بھلائی ہو تو وہ یعنی باپ دادا اس عورت کی مدت بخش سکتے ہیں، لیکن لڑکے کی دائمی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے۔ اگر نابالغ کا عقد کر دیا تھا اور اس کی مدت ابھی اتنی تھی کہ عقد ہونے کے کچھ عرصے بعد، یعنی عقد ہونے کے بعد کچھ عرصہ وہ نابالغ رہا اور پھر وہ بالغ ہو گیا، تو اب اگر وہ بالغ ہے اور اس کی کچھ مدت رہتی ہے تو یہاں اس صورت میں باپ یا دادا اس کے لیے طلاق کا صیغہ جاری نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر وہ متعہ ہوا ہے اور متعہ کی مدت میں اس لڑکے کے مکلف ہونے کی کچھ مدت شامل ہو تو قبل ازیں کہ وہ بلوغت پہ پہنچے اختیار ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اس کی بلوغت آ گئی ہے اب اس کو خود سے اختیار ہے کہ جب وہ عاقل بھی ہے اور خود سے بالغ بھی ہے تو اب یہ اختیار نہیں ہے۔ پہلے ہم نے عرض کیا ہے کہ اگر دیوانہ ہو جاتا ہے تو باپ دادا اس کو جدائی ان کے درمیان کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ خود عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے تو اب اس کو خود سے اختیار ہے۔ اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کو شرع کو مقرر کردہ علامت کی روح سے عادل سمجھے اور اپنی بیوی کو ان کے سامنے طلاق دے دے تو کوئی اور شخص جس کے نزدیک ان 2 آدمیوں کی عدالت ثابت نہ ہو، اس عورت کی عدت ختم ہونے کے بعد اس کے ساتھ خود نکاح کر سکتا ہے یا اسے کسی دوسرے کے نکاح میں دے سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کے ساتھ نکاح سے اجتناب کرے اور دوسرے کا نکاح بھی اس کے ساتھ نہ کرے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے علم میں لائے بغیر اس سے طلاق دے دے تو اگر وہ اس کے اخراجات اسی طرح دے جس طرح اس وقت دیتا تھا طلاق سے پہلے جب وہ اس کی بیوی تھی، اور مثلا 1 سال کے بعد اس سے کہے کہ میں 1 سال ہوا تجھے طلاق دے چکا ہوں، اور اس بات کو شرعاً ثابت بھی کر دے، تو جو چیزیں اس نے اس مدت میں اس عورت کو مہیا کی ہوں اور وہ انہیں اپنے استعمال میں لائی ہو اس سے واپس لے سکتا ہے، لیکن جو چیزیں اس نے استعمال کر لی ہوں ان کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اخلاقی طور پر یہی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو ان کو دے دیا ہے ان سے واپس نہ لو، الا یہ کہ وہ ناشوز کر رہی ہیں، وہ کوئی فعل قبیح کی مرتکب ہو رہی ہیں، یا خطرہ ہے کہ وہ اس مال کو جو آپ نے دیا ہے کسی غلط جگہ پر استعمال کریں گی، تو خاص شرائط اور خاص صورتوں میں آپ اس سے وہ واپس لے سکتے ہیں، لیکن جو اس کو دے دیا ہے اس کے پاس رہنے دیں، اس کو مطالبہ نہ کریں، اور آپ کی طرف سے ایک ارفاق کی صورت ہو اس کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔